ہاتھ میں احکام شریعت غالباً پہلا حصہ آیا، کسی لائبریری سے میں نے لیا، اور مسئلوں سے مجھے بچپن سے دلچسپی تھی، تو اس میں احکام شریعت میں نے پڑھی تو مجھے تو بڑی لذت آتی تھی۔ رگا رگا کے آدمی کھاتا ہے لذت کے ساتھ، تو میں لذت سے اس کو پڑھتا تھا، اور میں اچھا دوسرا حصہ بھی ہے، تیسرا حصہ بھی، پھر میں سوچتا تھا یہ میں سارے پڑھ لوں گا تو پھر میں کیا پڑھوں گا، مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا یار، یہ تو سارے مسائل تو میں پڑھ لوں گا، اعلیٰ حضرت لکھے ہوئے، تو پھر تو ملفوظات اعلیٰ حضرت کا پتہ چلا، تو یوں مطلب بڑھتے بڑھتے تو وہ سے سمندر میں پہنچا کہ ابھی تک اس کا سرا ہی نہیں مل رہا، نہ سرا مل رہا نہ تہ مل رہی ہے، وہ اتنے فتح و رضویہ شریف، ہزاروں ہزار مسائل، تو یہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میں سمجھ سکتا ہوں، اتنی مجھ میں استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ تو یوں اعلیٰ حضرت کا مجھ پر جو امپریشن پڑا وہ مسائل کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، ان کے علمیت کے اعتبار سے، پھر عشق رسول کا ان کا انوکھا ہی انداز تھا، ایسے ویسے عاشق رسول۔ ہماری کھارا در میں ایک مسجد ہے، حیدری مسجد، جہاں حضرت سیدنا محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، وہاں ایک امام صاحب ہوتے تھے، حضرت مولانا حمید الرحمان صاحب، غالب گمان ہے کہ اب وہ تو حیات نہیں ہوں گے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے وہ، اور مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی، جن کا کلام ہمارے عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی انہی کا کلام ہے، ان کے یہ فرزند تھے اور اعلیٰ حضرت کے مرید تھے۔ تو یہ کہیں ناظم آباد میں غالباً رہتے تھے، اور کھارا در میں ان کی امامت تھی، اوقاف کی طرف سے یہ امام متعین تھے یہاں، تو فجر میں یہ بیچارے پہنچ نہیں سکتے تھے، تو میری کوئی ترکیب بن گئی تھی کہ فجر میں پڑھاتا تھا وہاں حیدری مسجد میں، تو ایک امامہ رکھتے تھے وہاں، یہ امامہ ان کا رکھا رہتا تھا، وہی میں پہن لیتا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ امامہ تمہیں معلوم ہے کس کا ہے، یہ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو الحمدللہ ایک ولی اللہ کا امامہ میرے سر پر بارہا رہا ہے، انشاءاللہ میرے سر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جب سر کو نہیں چھوئے گی تو پھر پیروں کو کیوں چھوئے گی، انشاءاللہ کہیں بھی نہیں چھوئے گی انشاءاللہ۔ تو یوں انہوں نے ایک قصہ، یہ کچھ مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ بتاتے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت تو ایسے وہ آپ جناب کی بات کرتے تھے، لیکن اتنا اخلاق ان کا عمدہ اور انداز میٹھا ہوتا تھا کہ ہم بچے تھے اور کھیلتے ہوئے ان کے کمرے میں بھی کبھی جا داخل ہوتے، تو وہ اعلیٰ حضرت کبھی ہم کو جھاڑتے نہیں تھے، وہ آپ سے بات کرتے تھے، کسی بچے کو بھی تو نہیں کہتے تھے، آپ ادھر سے نکل جائیے، آپ ادھر چلے جائیے، دیکھیے آپ یوں مت کیجیے، اس طرح اعلیٰ حضرت کا وہ بتاتے کہ وہ انداز تھا گفتگو کا، جیسے ہمارا رف انداز، اے چل بھاگ، ہمارا انداز یہ جو انتہائی کرخت اور وہ بد تہذیبی جس میں بھری ہوئی ہے، لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت چیز ہی اور تھے، تو ان کا انداز بھی یہ اور تھا۔ انہوں نے ایک بار مجھے یہ واقعہ بتایا، اور وہ کسی کتاب میں نہیں آیا، اس کا راوی شاید میں ہی وہ اس واقعے کا جو وہ رسالے میں شامل کیا میں نے، بتایا کہ ایک بار ہم لوگ کھیل رہے تھے، وہ کوئی صاحب اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے، تو ہم اعلیٰ حضرت کے کمرے میں چلے گئے، کمرے خاص میں ہم تو داخل ہوتے تھے، بچے تھے چھوٹ جاتے تھے، چلے جاتے تھے، تو ہم نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت تو وہاں تھے نہیں، ارے ابھی تو تھے، ہم نے دیکھا تھا اعلیٰ حضرت ادھر اپنی مسند پر بیٹھے تھے، وہ جمعرات کا دن تھا، تو ابھی تو یہ تھے، اور یہ پورا کمرہ ہم نے چھان مارا، کونا کونا، کہیں بھی نہیں تھے، نہ حمام میں نہ کہیں بھی نہیں تھے، گئے کہاں؟ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت اسی کمرے سے برآمد ہوئے، تو ہم نے حیرت سے سب لوگ کہ ہم تو حضور آپ کو بہت تلاش کیا، آپ تو اس میں تھے نہیں، تو یہ اس میں سے نکلے کیسے آپ؟ تو لوگوں نے پھر اصرار کیا کہ چکر کیا ہے، ہم لوگ تو مطلب حیران ہے کہ آپ کہیں نہیں تھے اور یہاں سے کیسے آ گئے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے انکشاف کیا کہ جمعہ رات کو میں اپنے اسی کمرے کے ذریعے مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہوں، تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا تھا اور پھر میں آ گیا ہوں۔ اب یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، اولیاء کرام کی تو یہ شان ہوتی ہے، طی الارض بھی ایک کرامت ہے ان کی، کہ وہ ایک قدم اٹھائیں تو پوری دنیا پار کر لیں، آدھے قدم میں دنیا وہ پار کر لیں، ایسے تھے میرے اعلیٰ حضرت۔
میں اعلیٰ حضرت سے ہر زاویے سے میں اعلیٰ حضرت کا معتقد ہوں الحمدللہ، اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا فخر ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت مل گئے، ورنہ شاید میں گمراہ ہو جاتا. صحیح بات یہ ہے، کیونکہ میں نے تو مذہبی بچپن سے مذہبی ماحول دیکھا ہے، تو میں مطلب جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان سے کم ہی متاثر ہوا ہوں. جب قریب جاتے ہیں تو ذرا وہ حساس طبیعت بہت ہے میری، اور بس بہت ساری باتیں نوٹ ہو جاتی ہیں، خواہ کی نوٹ ہو جاتی ہے، یہ یوں کیوں کرتا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا. تو میں مطلب یہ کہ متاثر نہیں ہوتا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت سے بس متاثر ہو گیا، کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے دامن امام احمد رضا خان مل گیا، اور میں نے اس دامن سے لپٹ گیا. میں جب کوئی کسی مذہبی شخصیت سے مجھے کوئی تکلیف پہنچتی یا ان کا کوئی ایسا بدظن کرنے والا قصہ سنتا کہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی مسلک ہے، سب کچھ ہے، تو میں اعلیٰ حضرت کو وہ ذہن میں دہراتا تھا کہ یہ بھی تو اسی عقیدے کے، تو یہ تو اچھے ہیں، اپنے ان کے ساتھ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں نے اس سچے کا دامن پکڑ لیا ہے. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا